ویس نظر آتا رہے گا تو شکل صاحب ویس نہیں جی شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کیونکہ ہمارا ایک ریکوزیشن پہ سیشن بلایا گیا. اس دن سپیچ ہوئی اور پھر ڈپٹی اسپیکر صاحب جو دن چیئر کر رہے تھے انہوں نے اس کو adjourn کیا اور آج بھی ہماری سپیچز ہونی ہیں. لیکن میں آج اس دن کو سب سے پہلے تو میں ایک سیاہ ترین دن قرار دوں گا کیونکہ آج آپ کو شاید یاد ہو کہ 13 جنوری 2023 کو آج کے دن ہی ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف ایک سو کالڈ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیف جسٹس جس کے سیاہ کارنامے لکھے جائیں گے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا اور ایک جماعت سے سمبل ہمارا بلہ سمبل لے لیا گیا تھا. تو آج کے دن کو ہم ایک سیاہ ترین دن سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک سمبل لینے سے عمران خان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی, یہ جماعت اسمبلی میں نہیں آ سکے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ کی ذات نے جو فیصلہ کیا, ایک فیصلہ یہ جو زمین پہ خدا بنے بیٹھے ہیں یہ کرتے ہیں اور ایک فیصلہ اوپر ہوتا ہے. جو فیصلہ اوپر ہوا آپ خود دیکھ لیں, ان کی تمام تر بےایمانیوں, ان کی تمام تر جو ہے فسطائیت, ظلم کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری. تو آج ہم اس دن کو بحیثیت ایک سیاسی فیصلہ اور عدالتی جو فیصلہ سیاہ ترین فیصلہ تھا اس کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے علاوہ جتنی بھی جمہوریت پسند قوتیں ہیں وہ یاد رکھیں گی کہ ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد آج القادر ٹرسٹ کا فیصلہ تھا, نہیں دیا گیا, دوبارہ اس کو لمکایا گیا, اس کو پرولونگ کیا گیا اور چند ناعاقبت اندیش دوست جو کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے پہ بیٹھ کے آئے, 1981 سے فائنانس منسٹر میاں نواز شریف بنے اور اس کے بعد وہ جب بھی آیا سودا کر کے ڈیل کر کے وہ آیا اور پھر جب اس کی ڈیل نہ بنی تو وہ چلا گیا اور عوام کو دھوکہ دے کے راتوں رات بریف کیس بھر کے پاکستان کے پیسے لے کے جدہ گیا اور وہاں پہ انہوں نے سٹیل ملز لگائیں. ہم ڈٹے ہوئے ہیں, ہماری کوئی ڈیل نہیں, ہم کوئی ڈیل نہیں چاہتے. آج فیصلہ کیوں نہیں سنایا گیا وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹی وی ٹاک شوز پہ بٹھا دیتے ہیں اپنے قانون دان اور وہ کہتے ہیں جی بڑا سادہ سا فیصلہ ہے. ایک سادہ سا فیصلہ ایک مہینے سے ان سے نہیں ہو پا رہا. ایک ٹرسٹیز کو سزا دینی ہے جو کہ ٹرسٹی ہے, جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے, پاکستان کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا, اس کو سزا دینی ہے انہوں نے, اور ایک مہینہ ہو گیا ہے ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا. نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی لیڈر عمران خان ان سے بلیک میل ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے. سزائیں دینی ہیں, جو کچھ کرنا ہے وہ جیل میں ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ سنایا جائے. اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے ایک اور بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. ہمارے دوست ممالک ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں. متحدہ عرب امارات کے دورے رحیم یار خان جو ان کا ایک مخصوص ایریا ہے جہاں پہ وہ شکار کرنے آتے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے ایک سائبیرین جو برڈ تھا, پرندہ تھا, اس کا شکار پاکستان میں بین کیا تھا. اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہوتا یہ تھا کہ پاکستان کے لوگ وہ پرندہ پکڑتے تھے اور بیچتے تھے اور زر مبادلہ پاکستان میں آتا تھا. وہ سائبیرین تھا. اس ٹائم میں ایک ٹائم لائن ہوتی تھی کہ اکتوبر سے لے کے دسمبر تک وہ یہاں سے گزرتا تھا. ان کی وجہ سے
پابندی لگی, بہت سارے پیسوں سے پاکستان محروم ہوا. اور اب انہوں نے پنجاب حکومت نے یہ اپنی شاہ خرچیاں دیکھیں, یہ ٹک ٹاکر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کا ظلم دیکھیں کہ اس نے ڈیڑھ پیسہ فی مرلہ, ذرا اس کو غور کریں, 1.5 پیسہ فی مرلہ ماہانہ پر تقریباً 3 لاکھ مرلہ زمین دی ہے, جو کہ 14,569 کنال بنتی آئی تھنک. اور یہاں سے ہمیں ٹوٹل آمدن کتنی ہوگی؟ 54,536 روپے, یعنی یہ ایک کنال کی آمدن نہیں ہے. اور اس کو دیا کتنے عرصے کے لیے گیا ہے؟ 2023 سے 2053 تک 30 سال. ان کی آپ ہٹ دھرمی کا اندازہ لگائیں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کو کس طرح کوئی جسٹیفائی آ کے کرے. ادھر میں اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ بات کروں گا کہ یہ پنجاب حکومت یہ کیوں کر رہی ہے. اس کے لیے کوئی مجھے بتا دیا جائے کہ کوئی جسٹیفائی تو کرے ہمیں کہ آپ اتنی زمین جو آپ 14-15 ہزار کنال زمین دے رہے ہیں, آپ کس لیے دے رہے ہیں؟ ہمارے دوست ممالک ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہم جا کے آپ اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت کا نمائندہ کہتے ہیں. آپ بادشاہ نہیں ہیں. سعودی عرب والے اور گلف والے بادشاہ ہیں. آپ کہتے ہیں ہم ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں. تو کیا ووٹوں سے منتخب ہو کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم اس طرح کے کام کرتا ہے؟ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. ایک اور انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا ہے. محترمہ بڑے بڑے پروجیکٹ کر رہی ہیں اس پہ سوشل میڈیا پہ. ایک دھی رانی انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا ہے جی. اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ انہوں نے کہا جی ہم جہیز فنڈ دیں گے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ لاہور کے پوش ایریاز میں جتنے بینر لگے ہوئے ہیں, آپ ذرا ان کا حساب چیک کر لیں کہ وہاں پہ کون سی ہماری بچیاں ہیں جو ان کے لاکھ روپے سے ان کے بیاہ ہونے. عقل کے اندھو, کچھ تو عقل کے ناخن لو. ڈیفنس میں, گلبرگ میں آپ نے پوش ایریاز میں وہ لگائے ہوئے ہیں اپنی پبلسٹی کے لیے, تو وہاں پہ کون سی بچیاں ہیں؟ میرا نہیں خیال. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی کہ پہلے آپ کی شادی فکس ہوگی تو دیں. اب پنجاب میں یہ کیا اصول ہے کہ پہلے آپ کے پاس جائیں اپنے بچیوں کے دن رکھنے کے لیے؟ آپ یہ کیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگوں کو؟ یہ آپ بھکاری بنا رہے ہیں. اور ان مجبور ماں باپ کو جن کو آپ بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا کو وہ یہ بتائیں کہ ہم نے پہلے آپ کے پاس جانا ہے اور اپنے بچیوں کے دن رکھنے. لعنت ہے ایسی امداد آپ کی پر. یعنی آپ اتنے سینسٹیو معاملات کو آپ کس طرح, اس میں بھی آپ اپنی ایک اس کو حکومتی ایک اس کو سیاسی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ ہماری ہو جائے. اس کے بعد آپ نے 200 گھروں کی کہ 100 گھروں کی چابیاں تقسیم کی ہیں. وہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جتنی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہے, آپ ذرا اس کا حساب لگا لیں. 2 ضلعوں کی وہاں پہ آپ نے پولیس منگوائی ہوئی ہے. آپ جس غریب کو دینا چاہتے ہیں کوئی چیز, آپ اس کو پورے پنجاب میں ننگا کر رہے ہیں. وہ جس طرح ایک جماعت کے ساتھ ایک بیچارہ نشئی چلا گیا تھا, تو انہوں نے کہا جی ہر جگہ پہ کہا کہ یہ اتنا یہ نشہ کرتا تھا, یہ جوا کھیلتا تھا, اب ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا اتنا تو اللہ نے بھی کسی کو نہیں بتانا ہوگا جتنا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے سے چابیاں لے رہے ہیں, یہ لوگ ہمارے سے قرضہ لے رہے ہیں. آپ سیلف رسپیکٹ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ختم کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بی بی صرف ٹک ٹاک پہ اپنی گورنمنٹ چلا رہی ہے. ٹک ٹاک کے علاوہ نہ کوئی اس میں ویژن ہے, نہ اس کی ٹیم میں کوئی ویژن ہے. پرسوں ہمیں چیلنج دیے گئے ہیں اسمبلی کے اندر, آپ لے کے آئیں, آپ اپنی FIRs لے کے آئیں. یہ جو رات گزری ہے, اس رات پہ یہ ہمارے سیلا صاحب کھڑے ہیں, ہمارے ورکرز پہ رات دوبارہ چھاپے پڑتے رہے ہیں. گجراں والا کلیم اللہ کے گھر چھاپا پڑا ہے. اور دیکھیں آپ کے تو بس میں ہی بھائی کچھ نہیں ہے. آپ کے بس میں ہوتا تو اتوار والے دن اڈیالہ کھول کے ملاقاتیں ہو جاتی. آپ کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہو کیا رہا ہے. آپ تو جس طرح ایک پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس میں باورچی اور جس طرح وہ ویٹر کام کرتے ہیں, آپ تو ایسے کام کر رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ
جو بھی انہوں نے چیلنج دیے ہیں ہمیں وہ قبول ہیں. ہم ایف آئی آرز لے کے میں نے ادھر منسٹر صاحب کو بھی یہی ریکویسٹ کی کہ آپ نے بھاگ جانا ہے. ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. ہم اپنا ریکارڈ اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ ریکارڈ ہم میڈیا کے سامنے رکھیں گے. ہمارے کتنے لوگ آج دن تک زخمی ہوئے ہیں, کتنے لوگوں پہ 16 MPO 3 MPO, کتنے لوگوں پہ نامعلوم ایف آئی آرز ہوئی ہیں. مجھے ایک بات یہ بتا دی جائے کہ اگر پنجاب سے لوگ گیا نہیں ہے تو ہر ایف آئی آر میں 2,000 بندہ نامعلوم کہاں سے نکل آیا؟ مجھے یہ تو بتائیں. جب بندے ہی نہیں تھے تو نامعلوم جلوس کیسے ہو گیا؟ یعنی جھوٹ کی انتہا ہے ان کی. تو ہم اسمبلی کے اندر, اسمبلی کے باہر 26 نومبر 9 مئی اس کا حساب, گولی کا حساب ان سے لیتے رہیں گے کہ 26 نومبر کو آپ نے گولی کیوں چلائی ہے. یہ انشاءاللہ تعالی آخر وقت تک ان کو بھاگنے نہیں دیں گے, ان کا حساب لیتے رہیں گے. یہ بتائیے گا کہ پیر بگاڑا صاحب سے بھی پی ٹی آئی کی کچھ رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے, تو کیا اپوزیشن کو بھی آپ اکٹھا کرنے میں پہلے تو ناکامیاب رہے ہیں, تو مزید آگے کس پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اپوزیشن کو اکٹھا کرنے میں ہم پہلے بھی ناکام نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہیں نا جی, یہ جو ایجنڈا جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, جس پہ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے, یہ ہمارا بالکل ایک پیورلی پاکستان تحریک انصاف کا ایک خالصتاً معاملہ ہے. تو اس معاملے میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی اور کو ہم اس معاملے میں لائیں, لیکن ہماری اپوزیشن کے ساتھ, ہر جماعت کے ساتھ بات چیت جاری ہے سوائے ان 2 جماعت. اچھا سر, یہ بتائیے گا بھائی صاحب کہ آپ مسلسل تحریک انصاف سفارتی سطح پر ایک دوسرے ملک پر, بڑے ملک پر پاکستان اور ان کے درمیان اختلافات کی وجہ بن رہی ہے. پہلے سعودی عرب کے حوالے سے بشرا بی بی نے بیان دیا, اب آپ خلیجی ریاستوں کے حوالے سے جو ایک بیان نیا کر رہے ہیں, اس پہ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی, میں نے نہ کوئی بیان دیا, میں تو کہہ رہا ہوں یہ 1.5 پیسہ فی مرلہ دیا ہے, اپرائز کیا جائے بھائی یہ کس مقصد کے لیے دیا ہے, کیوں دیا ہے, یہ اسمبلی کو اپرائز کیا جائے, بے شک دیں. ملک صاحب یہ بتا دیں کہ جب بے اختیار